السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدنا لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم قالت فذلكم الذي لمتني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وان لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 228 ہے، جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے 43 آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ پچھلی آیت میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسے مکر و فریب کیا گیا، انہیں کیسے کنویں میں ڈالا گیا، کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں قافلے والوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد انہیں بازار مصر میں لے جا کر بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد جس کے پاس وہ گئے، عزیز مصر جس نے انہیں رکھا، اس کی بیوی ان کو بہکانے لگی، ان کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی، وہ چاہتی تھی ان کے ساتھ غلط کام کروانا۔ انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے دروازے کی اور دوڑ لگائی۔ اس کے بعد گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ معاملہ مشہور ہو گیا، شہر میں شہرت ہونے لگی، کہا جانے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے گھر میں جو بچہ رکھا تھا اسی پر عاشق ہو گئی، اسی کے پر مطلب اپنا دل دے بیٹھی، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ غلط حرکت کرے۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوا اور یہ باتیں پورے مصر کے اندر پھیلنے لگی۔ اب اس کے آگے سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، فلما سمعت بمکرہن، جب اس عورت نے لوگوں کی باتوں کو سنا تو اس نے عورتوں کو جمع کیا اور ان کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ بنائی بیٹھنے کے لیے، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دے دیا۔ یعنی جب پتا چلا کہ عورتیں میرے بارے میں بات چیت کر رہی ہے تو اس نے عورتوں کو جمع کیا، سب کو ٹیک لگا کر آرام سے بٹھایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دے دیا۔ حضرت یوسف سے کہا کہ تم ان کے اوپر نکلو، یعنی تم ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ، جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، یعنی تعجب کے مارے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ ان کا کٹ گیا۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں اللہ، یعنی تعجب کے ساتھ کہتی ہیں اللہ، یہ تو ایک فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک بڑا یعنی برگزیدہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، اتنا خوبصورت تو انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی حضرت یوسف کے خلاف، حضرت یوسف کو جو حملہ کرنے والی، آپ کی عزت کو لوٹنا چاہتی تھی جو عورت، اس کے خلاف جو باتیں ہونے لگی، اس کے جواب نے اس نے عورتوں کو حضرت یوسف کو دکھایا۔ حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد عورتوں نے کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ قالت، تو اس عورت نے کہا کہ یہی وہ انسان ہے جس کے بارے میں تم میرے بارے میں باتیں کر رہے ہو کہ میں نے اسے بہکا لیا، اس نے تو اپنے آپ کو بچا لیا ہے، لیکن جو میں کہہ رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یہ ذلیلوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی یا تو وہ کرے جو میں کہہ رہی ہوں، اور اگر نہیں کرے گا تو یہ جیل میں چلا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیلوں میں سے ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو چاہیے کہ اس کو وہ عمل کر لے جو میں اسے کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ قال ربی السجن، اب حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، میری نظر میں جیل زیادہ بہتر ہے اس عمل سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ جس طرف یہ بلا رہی ہے میں جانا نہیں چاہتا، میں جیل جانا پسند کروں گا، اللہ تو نہیں بچائے گا تو میں بہک جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا، ان کی دعا کا جواب دیا اور ان سے ان عورتوں کے مکر کو ختم کر دیا، اور وہ تو یقیناً سننے والا اور علم والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اور جب ان لوگوں نے نشانیوں کو دیکھ لیا، چیزوں کو دیکھ لیا، تو یہاں تک کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ایک مدت کے لیے، یعنی ساری باتیں کلیئر ہو گئی، سارے معاملات کلیئر ہو گئے۔ اس کے بعد بھی عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بچایا اور حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ جیل میں رہیں گے تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جیل کا ذکر کر رہا ہے کہ جب حضرت یوسف کو جیل دی گئی تو ان میں جیل میں دو نوجوان بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے، انہیں بھی جیل میں ڈالا گیا تھا۔
जेल में साथ रहते थे, हजरत यूसुफ के साथ जिंदगी गुजारते थे, ऐसे लोगों को भी जेल में डाला गया। तो उन दोनों ने ख्वाब देखा, अलग अलग ख्वाब देखा। उनमें से एक ने कहा कि मैंने देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं, मतलब शराब बना रहा हूं, और एक ने कहा कि मैं अपने सर पर एक टोकरा लिए हूं जिसमें रोटियां हैं और कबूतर या परिंदे उसे खा रहे हैं, परिंदे खा रहे हैं। हमें एक ख्वाब आया है, आप हमें अपने ख्वाब की ताबीर बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि आप तो बड़े एहसान करने वाले हैं, आप जेल में लोगों की खिदमत करते हैं, अच्छे अंदाज से रहते हैं, आपका अखलाक अच्छा है, आप बड़े पहुंचे हुए लगते हैं, इल्म वाले लगते हैं, तो हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। अब हजरत यूसुफ ने जब देखा कि ये ताबीर पूछ रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट ताबीर नहीं बताई, बल्कि उनसे कहा कि जब तक तुम्हारा खाना जो तुम खाते हो तुम्हारे पास नहीं आ जाएगा, तब तक मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर नहीं बताऊंगा, और जब खाना आएगा मैं ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। और ये तो अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है उससे मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन्नी तरक्तु मिल्लता कौमिन, मैंने तो अपनी कौम की मिल्लत को छोड़ दिया, मैंने अपनी कौम को उस अमल को जो वो करते थे उस पर छोड़ दिया। वो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे, आखिरत के बारे में इनकार करते थे, यानी मैं तो अपनी कौम को छोड़कर आया हूं, उनके दीन को छोड़कर आया हूं। वो लोग तो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो लोग तो आखिरत को नहीं मानते थे। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, और मैंने तो पैरवी की अपने अब्बा इब्राहिम, इसहाक और याकूब की। मा कान लना नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, हमारे लिए जायज़ ही नहीं है कि हम अल्लाह के साथ ज़रा सा भी शिरक करें, ये अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर और लोगों के ऊपर। लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, यानी अल्लाह ने मुझे शिरक से निकाला, शिरक की गंदगी से निकाला, मैं अपने बाप दादा के रास्ते पर चल रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे तौहीद दी, मुझ पर इनाम किया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। पर ज़्यादातर लोग तौहीद पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। उसके बाद जब ये दावत उन्हें दे दी तो उसके बाद फिर अगला पॉइंट बता रहे हैं। अब उन्हें अकली तौर पर समझा रहे हैं, दीन तो बता दिया, अब अकल से समझा रहे हैं। क्या कहा? या साहिबी अस्सिज्न, ए मेरे जेल के दोनों साथियों सुनो, इतने सारे माबूद ज्यादा बेहतर हैं या एक अल्लाह बेहतर है जो ताकत वाला है? तुम इतने सारों को मानते हो, बारिश का अलग, धूप का अलग, चांद का अलग, सूरज का अलग, मौत अलग, जिंदगी अलग, ये इतने सारे बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सारी ताकत और कुव्वत रखने वाला है? अब लॉजिकली समझा रहे हैं उन्हें कि बताओ कौन ज्यादा बेहतर है। मा तअबुदून मिन दुनिही इल्ला अस्मा, तुम अल्लाह के सिवा सिर्फ उन नामों को पुकारते हो जो तुमने रखे हैं, तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं, अल्लाह ने उस पर कोई दलील नाजिल नहीं की। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सारे फैसले तो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, सारे मामला सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करो, यही मजबूत दीन है। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, अक्सर लोग समझते नहीं हैं, अक्सर लोग इस बात पर गौर नहीं करते हैं, ये जो माबूदों की तुम इबादत कर रहे हो ना, इन्हें माबूद तुमने बनाया है, ये नाम तुमने रखे हैं, ये बुत तुमने तराशे और बनाए हैं, तुम्हें ये अमल नहीं करना चाहिए, तुम्हारा अमल करना गलत है, तुम्हें ये अमल नहीं करना चाहिए, एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए। अब उसके बाद जब दावत पूरी हो गई, अब हज़रत यूसुफ ने उनको ख्वाब की ताबीर बताई और कहा कि मेरे साथियों सुनो, तुम में से एक अपने सरदार को शराब पिलाएगा, मतलब वो साकी बन जाएगा, बादशाह का साकी बन जाएगा, बड़े ऊंचे दर्जे पर चला जाएगा, और दूसरा जो है ना उसे फांसी दे दी जाएगी और उसके सर को परिंदे नोच कर खाएंगे, यानी मर जाएगा और उसके जिस्म को परिंदे नोच कर खाएंगे। कुज़ी अल-अम्र अल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़ियान, और जिस मामले में तुम सवाल कर रहे थे ना, फैसला हो गया, यानी मैंने तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता ली। अब हज़रत यूसुफ ने उस शख्स से कहा जिसके बारे में आपको लगा था कि बड़े मकाम पर जाने वाला है, अन्नहु नाजिम मिनहुमा, उन दोनों में से जो बचने वाला है, उज़कुरनी इंदा रब्बिक, तू अपने सरदार के पास मेरा जिक्र करना। रब क्या होता है? रब अल्लाह को भी कहा जाता है, रब सरदार को भी कहा जाता है, जिम्मेदार को भी कहा जाता है कि तुम जिसके पास भी जाओगे ना, जिसके साकी बनोगे ना, उसके पास मेरा जिक्र करना कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे जेल में डाल दिया गया है। फ़अन्साहु शैतान, तो शैतान ने इस मामले को यानी जिक्र करने को भुला दिया। फ़लबिसा फ़िस्सिज्नि बिद्अ सिनीन, तो कई सालों तक वो जेल में रहे। ये चला गया, आज़ाद हो गया, साकी बन गया, सब हो गया, और ये भूल गया कि यूसुफ ने बोला था मेरे बारे में बता देना, मुझे जेल से निकलवा लेना, मेरी रिहाई की बात कर लेना। अब क्या हुआ कि उस वक्त के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। वक़ाल अल मलिक, बादशाह ने कहा, इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान, मैंने देखा है कि 7 मोटी मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं। मैंने देखा कि 7 बालियां हरी हैं
اور 7 بالیاں سوکھی ہیں. یعنی خواب دیکھا کہ موٹی موٹی گائے کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں, 7 بالیاں سوکھی ہیں, 7 بالیاں گیلی ہیں. تو یہ کہتا ہے یا ایھا الملأ, اے میری جماعت, یعنی جو بادشاہ کے لوگ ہوتے ہیں نا, خاص لوگ ہوتے ہیں, اے میری جماعت مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ, فتوا دو. اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر جانتے ہو مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے, میرے اس خواب کا مطلب کیا ہوگا, میننگ کیا ہوگا, تعبیر کیا ہوگی, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, مجھے اس طرف رہنمائی کرو, مجھے بتاؤ. یعنی بادشاہ نے ایک سوال کیا. غرض یہ کہ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ عورت جب مشہور ہو گئی تو اس نے عورتوں کو جمع کیا, جو اس کے بارے میں برا بول رہے تھے انہیں جمع کیا. حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو انہوں نے ہاتھوں کو کاٹ لیا, پھر کہا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر ورنہ جیل میں ڈلوا دوں گی. آخر میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں ان کے ساتھ 2 نوجوانوں کو ڈالا گیا. وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے, شرک والی قوم تھے. کہا ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ. کہا میں پہلے تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو, اس کے بعد تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا. خیر یہ کہ انہوں نے سارے معاملات کو سنا, توحید کی دعوت دی, عقیدے کی دعوت دی, پھر ان نوجوانوں کے خواب کو سنا, اس کی تعبیر کو بتایا, اور جا کر یہ کہا کہ بھائی مجھے یاد رکھنا, بھولنا مت, اور بعد میں بادشاہ کا ایک خواب دیکھنا. اب اس کے آگے کیا ہوا, تعبیر کیسے ہوئی, یوسف جیل سے نکلے یا نہیں نکلے, کب نکلے, وہ سارے معاملات اس کے بعد کی آیتوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. اب اس کے بعد مشکل الفاظ. متکئن, متکئن کہا جاتا ہے کمفرٹ پلیس کو, یعنی سکون سے بیٹھنے کی جگہ, اسے متکئن کہا جاتا ہے. سکین کہا جاتا ہے نائف کو, چھری کو. اکبرنہ مطلب ہوتا ہے فاؤنڈ ہم گریٹ, انہوں نے حضرت یوسف کو بہت اچھا پایا, خوبصورت پایا, بڑا گریٹ پایا, کہ یہ تو سمجھ رہے تھے کوئی ہوگا نارمل لڑکا, جب دیکھا تو کہا اتنا خوبصورت, یہ تو فرشتہ ہے. ملکن کریم کہا جاتا ہے نوبل اینجل کو, برگزیدہ فرشتہ, بڑا یعنی بالکل خوبصورت فرشتہ, برگزیدہ فرشتہ. فاستعصم, ہی ریفیوزڈ, انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا گناہ کر, انہوں نے انکار کر دیا. اسبو الیہن, آئی مائٹ انکلائن ٹو دیم, اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو ہو سکتا ہے میں گناہ میں چلا جاؤں, ہو سکتا ہے میں گناہ کر لوں. انکلائن مطلب کسی طرف جھک جانا. فتیان کہا جاتا ہے 2 ینگ مینس, 2 نوجوان, 2 نوجوانوں کو فتن کہا جاتا ہے, ایک کو فتیان کہا جاتا ہے, 2 نوجوانوں کو. سجن کہا جاتا ہے پریزن کو, یعنی جیل کو. اعصر, خمر کہا جاتا ہے پریسنگ وائن, میں شراب نچوڑ رہا ہوں, شراب نکال رہا ہوں, شراب بنا رہا ہوں. احملو مطلب میں نے اٹھا رکھا ہے, کیری کر رکھا ہے. خبز کہا جاتا ہے بریڈ, روٹی کو, بریڈ کو کہا جاتا ہے. تاکل الطیر, برڈس ور ایٹنگ, یعنی پرندے کھا رہے تھے. میں نے کیا دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکرا ہے, اس میں روٹی ہے, اور پرندے اسے کھا رہے ہیں. واتبعت, آئی ہیو فالوڈ, میں نے فالو کیا, میں پیچھے پیچھے چلا اپنے باپ دادا ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, ان کے راستوں پر میں پیچھے پیچھے چلا. صاحبئی کہا جاتا ہے 2 کمپینینز, 2 ساتھی. صاحب کہا جاتا ہے ایک کو, صاحبئی کہا جاتا ہے 2 کو. یسلب مطلب ہی ول بی کروسیفائڈ, اسے پھانسی دے دی جائے گی, سولی پر لٹکا دیا جائے گا. ناجن مطلب کہا جاتا ہے فری ہونے والا, آزاد ہونے والا. 7 بقرات مطلب 7 کاؤز, 7 گائیں. سمان مطلب ہوتا ہے فیٹ, موٹی, اور عجاف مطلب ہوتا ہے لین, دبلی, دبلی پتلی بالکل. اور سنبلات کہا جاتا ہے, خضر کو کہا جاتا ہے گرین اسپائکس, یعنی ایسی بالیاں جو ہری ہوں, اور یابسات مطلب ڈرائی, سوکھی ہوں. 7 بالیاں ہری دیکھی اور 7 بالیاں سوکھی دیکھی, 2 طرح کی بالیاں دیکھی, اور ان کا میننگ یا مطلب اسے سمجھ میں نہیں آیا, تو وہ چاہتا تھا اس خواب کی تعبیر کو جاننا. اب اس کے بعد تدبر, آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا ہے, آج کی آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا. نمبر 1, جب انسان کا دل سکون میں ہوتا ہے تو جسمانی تکلیف محسوس کم ہوتی ہے. دیکھیے دماغ, دل بالکل حضرت یوسف میں لگ گیا, بالکل اطمینان میں, تو ہاتھ کٹ گیا پتہ نہیں چلا. تو جب دماغ اور دل سکون میں ہوتا ہے نا تو جسمانی تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے, پر جب دماغ اور دل میں سکون نہ ہو تو جسمانی تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے, احساس بڑھنے لگ جاتا ہے, چھوٹی تکلیف بھی بڑی لگنے لگتی ہے. نمبر 2, فتنے اکثر تنہائی میں ہوتے ہیں.
اسی لیے اسلام نے تنہائی سے روکا ہے۔ بھئی تنہائی مطلب مرد عورت کا اکیلے رہنا، غیر محرمات کے ساتھ اکیلے رہنا، کیونکہ فتنے اکثر تنہائی میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا، قرآن کی آیت میں بیان کر رہا ہے کہ تنہائی کے اندر تھی تو اس کا دل آیا حضرت یوسف پر، ان کے ساتھ غلط حرکت پر۔ تو تنہائی اپنے آپ میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں ہیں، اسی لیے اسلام نے روکا، کیونکہ تنہائی انسان کو فتنوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نمبر 3، انسان جب گناہ میں اندھا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے نا، دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر دل پر ایک نقطہ لگایا جاتا ہے، 2 نقطے 3 نقطے، گناہ کرتا 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 ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر احساس ہی نہیں ہوتا ہے گناہ کا۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے ذرا سا گناہ کرے ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ تو جب انسان اندھا ہو جاتا ہے نا، دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر گناہوں کا احساس ہونا انسان کو بند ہو جاتا ہے۔ جیسے عورت کو دیکھیے نا، گناہ بھی کر رہی ہے، جری بھی ہے، اس کے اوپر اکڑ بھی رہی ہے، تکبر بھی کر رہی ہے۔ نمبر 4، مومن کو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اے اللہ مجھے گناہ سے بچا، اے اللہ مجھے حرام سے بچا، اے اللہ مجھے غلط سے بچا، غلط روزی سے بچا، غلط کاروبار سے بچا، غلط زندگی سے بچا، بے نمازی ہونے سے بچا، زکوٰۃ چھوڑنے سے بچا، ہر قسم کی برائی۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہو نا، اللہ کو پکارو۔ حضرت یوسف نے کہا تھا نا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ نمبر 5، دنیا شہوتوں سے بھری ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے بھری ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ شہوات سے بھری پڑی ہے، چاروں طرف شہوات، حرام، پسند کی چیزیں۔ اور جو جنت ہے نا، وہ مکروہات سے بھری ہوئی ہے۔ جو دنیا میں اچھا نہیں لگتا وہ سب جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس پر چاہے تو اگزامپل کے طور پر ایک حدیث دیکھ سکتے ہیں، 40 کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو آپ نے جبریل کو کہا جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ گئے، راؤنڈ لگا کر آئے، کہا کیسی پائی جنت؟ کہا اللہ تعالیٰ ایسی جنت ہے کہ اس میں تو کون نہیں جانا چاہے گا، مطلب ہر آدمی جانا چاہے گا۔ کہا دوبارہ جاؤ۔ اللہ نے جنت کو ان چیزوں سے بھر دیا جو دنیا کے اندر عمل کرنا پڑیں گے، یعنی جو چھوڑنا ہے اللہ نے وہ دنیا جنت میں ڈال دیا کہ یہ سب چھوڑو گے تب جنت ملے گی۔ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں آ پائے گا، کیونکہ اس میں وہ ساری چیزیں تو ان کو بہت اچھی لگتی ہے کرنا، حرام اچھا لگتا ہے، نشہ اچھا لگتا ہے، جوا اچھا لگتا ہے، جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، مکان دکانوں پر قبضہ اچھا لگتا ہے، جو بھی حرام ہے وہ سب جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کہا کوئی نہیں آ پائے گا۔ اب کہا جہنم دیکھ کر آؤ۔ اتنی ہولناک جہنم دیکھا، کہا کوئی اس کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے کہا اب دوبارہ جاؤ۔ اللہ نے پسندیدہ چیزوں سے بھر دیا۔ دنیا میں وہ سارے عمل جس میں تم کو مزہ آئے گا وہ جہنم میں لے جائے گا۔ تو جبریل نے دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے عمل تو جس میں جو تو نے رکھے ہیں یہ تو سب یہ لوگ کرنے والے ہیں، یہ تو سب انسان کو پسند آتے ہیں۔ تو کہا کون بچ پائے گا جہنم سے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے دنیا کو شہوتوں سے بھرا ہے اور جنت کو مکروہات سے بھرا ہے۔ وہ ناپسندیدہ چیزیں جو دنیا میں بری لگتی ہیں نا، اللہ نے اسے جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نمبر 6، جب انسان ایمان اور خوف الہی سے بھرا ہوتا ہے تو وہ دنیا کا ہر در برداشت کر سکتا ہے۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، تو دنیا کی ہر تکلیف پھر وہ برداشت کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف نے یہاں پر کہا ربی السجن احب الی، اے اللہ میری نظر میں جیل زیادہ بہتر ہے گناہ سے۔ جیل چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، جیل چلے گا، مجھے جیل زیادہ پسند ہے۔ تو جب دل میں ایمان اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، تو انسان دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے پر گناہ نہیں کرتا، حرام نہیں کرتا، غلط نہیں کرتا۔ اسے چلے گا دنیا میں جو عذاب ملنا مل جائے، پر آخرت میں اللہ کی رضا ملنا چاہیے۔ نمبر 7، مومن اچھا عمل کر کے بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ ہم تو اکڑنے لگ جاتے ہیں ذرا میں۔ یہاں پر جب خوابوں کی تعبیر کا معاملہ آیا، نوجوانوں نے پوچھا تو اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، مما علمنی ربی، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی میری کیا حیثیت، میری کیا بساط، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ جو میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں نا، اصل میں اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ یعنی ہر نیکی پر، ہر اچھائی پر اللہ کی تعریف کرنا۔ ہمارے منہ سے نکلتا ہے میں نے کیا، میں نے یہ کیا، میں تو اتنی مدد کرتا ہوں، میں تو اتنا کھانا کھلاتا ہوں، میں تو غریبوں کا مسیحا ہوں، میں تو اس کی مدد کرتا، میں تو میں ہر چیز میں آنا، میں نے کیا۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ علمنی ربی، میرے رب نے سکھایا، میرے رب نے خواب کی تعبیر سکھائی، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ ہوتے ہیں ایمان والے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں، اپنے رب کو ہمیشہ بڑا گردانتے ہیں۔ نمبر 8، گناہ گار جاہل ہوتا ہے۔ کتنا ہی اپنے آپ کو سمجھ لے، پڑھا لکھا، جانکار، کچھ بھی سمجھ لے،
गुनहगार जाहिल ही होता है। गुनाह करना जिहालत की अलामत है। गुनाह करने वाला जाहिल ही होता है, वो कभी भी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। नंबर 9, रब से हमेशा साबित कदमी की दुआ करो। जैसे इन्होंने कहा था ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वइल्ला तसरिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ए अल्लाह ताला अगर तू मुझे नहीं बचाएगा इनकी साजिशों से तो अल्लाह ताला मैं तो फिसल जाऊँगा, मैं गुनाह कर लूँगा। साबित कदमी की दुआ मांग रहे हैं। तो मोमिन को हमेशा अल्लाह ताला से साबित कदमी की दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रख, अल्लाह मुझे बचा, अल्लाह मुझे गुनाह से बचा, गलत से बचा, हराम से बचा। बंदे को साबित कदमी की दुआ करना चाहिए, इससे अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। नंबर 10, यूसुफ अलैहिस्सलाम तकलीफ़ों में भी दीन के दाई थे। अल्लाह अकबर, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। तकलीफ़ थी, जेल थी, सऊबत थी, परेशानी थी, फिर भी दीन के दाई थे। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था, वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। जैसे खाना खाना मेरी ज़िम्मेदारी है, सोना मेरी ज़िम्मेदारी है, वैसे ही दीन की दावत देना मेरी ज़िम्मेदारी है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे दीन का काम करना पड़ेगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ दीन फैलाना पड़ेगा। चाहे कितनी मुसीबत आए, दुख आए, परेशानी आए, लोग दुश्मन हो जाए, नाराज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे दीन फैलाना पड़ेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी दावत दे रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, दीन फैलाने का काम कर रहे हैं, अक़ीदा और तौहीद का काम कर रहे हैं। ये एक मोमिन की अलामत होती है कि वह हर हाल में दीन का काम, दावत का काम करता है। नंबर 11, अगर आपके पास इल्म है तो भी अल्लाह की तारीफ़ करो कि उसके बिना आपकी कोई औकात और हैसियत नहीं। कितना इल्म है आपके पास। जानते हैं तकब्बुर कई किस्म का होता है। किसी को माल पर होता है, किसी को जिस्म पर होता है, किसी को गाड़ी पर होता है, कपड़े पर होता है, और किसी को इल्म का तकब्बुर होता है। मेरे जैसा कोई बोलता ही नहीं है, मेरे जैसा कोई आलिम नहीं है, मेरे जैसा कोई मुकर्रिर नहीं है, मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता है, मेरे यहाँ तो इतनी भीड़ आती है, मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे प्रोग्राम में तो इतने लोग बैठते हैं। ये जो इल्म का तकब्बुर है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। अल्लाह ताला बचाए इस इल्म के तकब्बुर से। बंदे को कहना चाहिए कि अल्लाह चाहे तो मैं बोलूँ, वरना अल्लाह मेरी आवाज़ बंद कर दे। आज मैं खुद 2 महीने से क्लास बंद, क्यों? अल्लाह ताला ने आवाज़ को बंद कर दिया। जब तक अल्लाह नहीं चलाए मेरी क्या औकात और हैसियत है कि मैं क्लास करूँ? अल्लाह ताला की तौफीक के बिना आप इल्म का काम भी नहीं कर सकते। इसलिए बंदे को कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जब तक मुझे ताकत और तौफीक ना देगा मैं कोई अमल नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट, नंबर 12, दुनिया की खिदमत के बदले आखिरत का फ़ायदा लिया जा सकता है। जैसे आप दुनिया में अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो आखिरत का फ़ायदा भी ले सकते हो और दुनिया का फ़ायदा भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं। कैसे? हज़रत यूसुफ ने उसे ख्वाब की ताबीर बताई और क्या बोला कि मुझे याद रखना, भूलना मत, जिक्र करना मेरा, बादशाह को बताना मेरे बारे में, निकलने का जरिया बनाना मेरे लिए। यानी आप अगर किसी के लिए दीन की दावत का काम, दीन का काम भी कर रहे हो, तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप दुनिया का फ़ायदा ले सकते हो, आखिरत का फ़ायदा ले सकते हो। ये गुनाह नहीं होता है। ज़रियों को इस्तेमाल करना गुनाह नहीं होता है। किसी से फ़ायदा उठाना या उसकी चीज़ से उसकी सलाहियत को इस्तेमाल करवाना, ये गुनाह वाला अमल हरगिज़ नहीं होता है। पर हाँ, आप उसको बदला मत मानो कि मैंने तुझे नमाज सिखाई तो तू मुझे इतना दे, तो वो मामला ख़त्म, आपकी इबादत ही ख़त्म हो जाएगी, आपकी नेकी ख़त्म हो जाएगी। नेकी का बदला मत मांगो, पर हाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है। नंबर 13, एक टीचर को हर वक्त हर सवाल का जवाब फ़ौरन नहीं दे देना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करवाना चाहिए। जैसे हज़रत यूसुफ से पूछा ख्वाब की ताबीर बताओ, कहा जब तक खाना नहीं आएगा तब तक नहीं बताऊंगा। बीच के टाइम को उन्होंने अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया, वो दावत दी, तबलीग सिखाई, अकीदा सिखाया। तो ज़रूरी नहीं कि उस्ताद फ़ौरन जवाब दे दे, कभी कभी इंतज़ार भी करवाना चाहिए, थोड़ा रोकना चाहिए, रोकने के बाद बताना चाहिए, उस वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास वो आया है, उसको ज़रूरत है आपकी। अब उस वक्त दीन का फ़ायदा, आखिरत का फ़ायदा, अल्लाह और उसके रसूल का फ़ायदा उठा सकते हैं उससे। तो जवाब देने में जल्दी नहीं करना चाहिए, कभी कभी इंतज़ार भी करवाया जा सकता है। नंबर 14, तौहीद अल्लाह का सबसे बड़ा फज़ल है और वो सबको नहीं मिलता है। अल्लाह अकबर। वाकई अल्लाह ताला हमारी इस यानी फ़ज़ल का जो अल्लाह ताला ने हम पर किया है, हमें शुक्रगुजार बना दे कि वाकई तौहीद से बड़ा कोई इनाम नहीं, तौहीद से बड़ा कोई फ़ज़ल नहीं। आप देखिए आपके रिश्तेदारों में बहुत सारों को देखेंगे, वो हर किस्म का खाना खा लेते हैं, वो हराम का भी खाना खा लेते हैं, वो गैरुल्लाह के नाम का खाना खा लेते हैं, जो मिले वो चलेगा, यहाँ भी बैठेंगे वहाँ भी बैठेंगे, यहाँ भी जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, इसके यहाँ भी और उसके यहाँ भी। तौहीद जिसके अंदर होती है ना कट्टर, वो कहीं नहीं झुकता, वो कुछ नहीं मानेगा, बस वो अल्लाह को मानेगा, दीन को मानेगा, कुरान को मानेगा, सुन्नत को मानेगा। उसके सामने पूरी दुनिया आ जाए,
وہ نہیں مانے گا۔ تو توحید اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، جیسا حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں توحید سکھائی، ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ توحید پرست ہو تو کہو الحمدللہ کہ اللہ نے آپ پر فضل کیا اور آپ کو توحید پرست بنایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، ہر فضل پر اللہ کا شکر لازم ہے۔ جو بھی فضل اللہ نے کیا، اللہ نے مجھے اسلام دیا الحمدللہ، اللہ نے توحید دی الحمدللہ، اللہ نے صحت دی الحمدللہ، مال دیا الحمدللہ، عزت دی الحمدللہ، تندرستی دی الحمدللہ، اولاد دی الحمدللہ، اسٹیٹس دیا الحمدللہ، رتبہ دیا الحمدللہ، شہرت دی الحمدللہ۔ اللہ کے ہر فضل پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا بہت سارے ناشکر ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ ہر حال میں مومن کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 16، دین کی دعوت میں لاجک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف آپ آیتیں پڑھ کر حدیثیں پڑھ کر ہی دعوت دیں، کبھی کبھی دماغی باتیں ہیں، دلیلیں دماغی جو ہے نا وہ دے کر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یوسف نے کہا نا، پہلے تو بتایا کہ میرے ابا کا دین تھا، میرے دادا کا دین تھا، یہ صحیح، یہ قرآن ہے، یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، پر اس کے بعد کیا کہا؟ ایک سوال کا جواب دو، اتنے سارے بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ لاجکلی سمجھایا۔ تو ضروری نہیں کہ آپ دلیلوں سے بات کریں، کبھی کبھی لاجک، عقل کی مثالوں کے ذریعے بھی آپ دین سکھانے کا کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 17، دین کی دعوت میں نرمی اور عزت کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیسے پتہ چلا؟ دین کی دعوت میں نرمی بھی ہونا چاہیے اور عزت بھی سامنے والے کی ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے یہاں پر جو حضرت یوسف نے استعمال کیا، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں۔ کیا عزت دی، کیا نرمی، کیا محبت۔ ہمارے یہاں دعوت دیتے ہیں لٹھ مارنے والی دعوت، ہم یہ نہیں کرتے، آرام ہے، یہ کرنے والے تو جہنمی ہیں، تم تو سب ختم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف کیسے پیارے، شرک کرنے والے ان کے سامنے، غیر اللہ کو ماننے والے ان کے سامنے، اور یہ تو نبی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں۔ ساتھی بول رہے ہیں ان کو، ساتھی ساتھ رہتے ہیں نا، ہم جیل میں ایک ساتھ ہیں، کمرے میں ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ ہمیں رہنا ہے، اے میرے دونوں ساتھیوں۔ دعوت میں نرمی ہونا چاہیے، دعوت میں عزت ہونا چاہیے، دعوت میں اخلاق ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بنا آپ کی دعوت کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ نیکسٹ نمبر 18، حالات مومن کو اس کی ذمہ داریوں سے دور نہیں کر پاتے۔ حالات کتنے ہی بگڑ جائیں وہ کبھی مومن کو اس کی ذمہ داریوں سے ہٹا نہیں پاتے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے عقیدے کو قائم کرنا، میری ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرنا، میری ذمہ داری ہے قرآن پر عمل کرنا، میری ذمہ داری ہے نمازیں ادا کرنا، میری ذمہ داری ہے روزے رکھنا۔ حالات کیسے ہی ہو جائیں وہ کبھی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتا۔ حضرت یوسف بھاگے، جیل میں بھاگے، کہا ٹھیک ہے اب تو کیا جیل میں ہی تو ہوں، اب کیا ضروری ہے کہ یہاں بھی کام کرنا؟ نہیں، مومن کبھی اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتا، ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اور یہی ایمان والے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ نیکسٹ نمبر 19، بنا سوال کے بھی ضروری چیزیں بتائی جا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ سے سوال ہوگا تبھی آپ بتاؤ گے، کبھی کبھی بنا سوال کے بھی سامنے والے کو ایسی چیزیں بتاؤ جو اس کا فائدہ ہو، جس میں اس کی بھلائی ہو، جس میں اس کی اچھائی ہو۔ اب انہوں نے حضرت یوسف سے پوچھا تھا خواب کی تعبیر بتاؤ، آپ نے بولا اللہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا فضل ہے، توحید اللہ کا انعام ہے، میرے ابا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کا دین ہے۔ نہیں پوچھا پھر بھی بتایا، کیوں؟ ضرورتوں کو دیکھ کر، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر، وہ جاہل ہیں اس بات سے، تو کبھی کبھی بنا سوال کے بھی باتیں بتا دینا چاہیے۔ اگر نظر آ رہا ہے کہ بتانے سے اس کا فائدہ ہوگا تو آپ کو بتا دینا چاہیے، بتانے سے اگر فائدہ سامنے والے کا نظر آ رہا ہو۔ نمبر 20، انسان اور اس کے عہدوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کسی انسان سے، اس کے عہدے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں، ایک آپ کا دوست اور تعلقات میں ایسا آدمی ہے جو اچھی پہنچ ہر جگہ پر رکھتا ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہو اس سے آپ کسی طریقے سے سیکیورٹی لے سکتے ہو، اس سے آپ کسی طریقے سے طاقت اور قوت کا استعمال کر سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں۔ حضرت یوسف نے کہا نارے نبی ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، اپنے سید کے پاس میرا ذکر کرنا، جو تیرا سید ہوگا نا، ذمہ دار ہوگا نا، اس کے پاس میرا ذکر کرنا، تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 21، شیطان انسان کو کام کی چیزیں بھلا دیتا ہے، اس کا کام یہ کام کی چیزیں بھلا دیتا ہے، وہ بھلانے کا کام بہت کرتا ہے، وہ
کیا کہا یہاں پر کہ اس کو تو یاد تھا جب تک جیل میں تھا، جیل سے جاتے شیطان نے بھلا دیا۔ شیطان کا کام ہوتا ہے وہ کہ کام کی چیزیں بھلاتے ہی بھلاتا ہے، اسی لیے کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعائیں پڑھا کرو، اس سے شیطان جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے آپ سے، بھاگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے کام کی چیزوں کو بھلانا۔ نمبر 22، جب اللہ رب العالمین آسانی دینے پر آتا ہے تو خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ دیکھیے جب تک جیل میں رکھنا تھا تب تک رکھا، اور جب نکالنا تھا تب اس کو یاد دلایا، بادشاہ تک بات گئی اور بادشاہ کے ذریعے نکلوایا۔ اللہ جب آسانی دینے پر آ جاتا ہے نا، وہ راستے بنا دیتا ہے، وہ سب ذریعے بنا دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ذریعے بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اس کا غلبہ ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، اس بات کو بھی مومن کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 23، جب نبی کو دین پر اتنی تکلیفیں آ سکتی ہیں تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی جب نبی دین کی دعوت کا کام کریں تو انہیں تکلیفیں آئیں، حق پر رہیں تو تکلیفیں آئیں، عزت بچائے تو تکلیفیں آئیں، تو ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ ہمیں تو آئے گی نا۔ آپ دین کا کام کرو گے، آپ دعوت دو گے، لوگ آپ کی ذات کو اچھالیں گے، آپ پر الزام لگائیں گے، آپ کو برا بولیں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ کی ٹوہ میں لگ جائیں گے، چلے گا، کیونکہ آپ ہو تو تکلیف تو آئے گی نا۔ حضرت یوسف کو آئی، حضرت موسیٰ کو آئی، حضرت عیسیٰ کو آئی، حضرت نوح کو آئی، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، تو یقیناً یہ تکالیف آئیں گی، اور تکالیف آتی ہی ہیں، اور اس کے مطابق یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آخری پوائنٹ آج کا جو مجھے بڑا اہم لگا اور سمجھ میں آیا کہ انسان کو اس کی صلاحیت دیکھ کر کام دینا چاہیے۔ کیسے پتہ چلا؟ بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں سے کہا کہ کون ہے یہ صلاحیت رکھنے والا، بتائے میرے خواب کی تعبیر۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، صلاحیت دیکھتے نہیں، ذمہ داریاں دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو آتا ہی نہیں ہے مینیج کرنا، مینجمنٹ چلانا، اسے پورا مینجمنٹ دے کر ذمہ دار بنا دیتے۔ کیوں؟ صاحب یہ بہت نمازی ہیں، یہ مسجد کے ذمہ دار انہیں کو بنانا ہے، مدرسے کا ذمہ دار ان کو بنانا، بہت نمازی ہیں۔ ارے تو نماز پڑھنا الگ کام ہے، ذمہ داری سنبھالنا الگ کام ہے، دونوں الگ الگ فیلڈ ہے۔ ہر فیلڈ کا ایک انسان ہوتا ہے۔ انسان کو صلاحیت دیکھ کر کام، اس کی ایبلٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ کس فیلڈ کے لیے وہ کیپیبل ہے، کہاں پر وہ ورک کر سکتا ہے۔ ورک کے اکارڈنگ اگر آپ اسے کام دیں گے تو کام بھی اچھا ہوگا اور انسان بھی اچھا بچے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ صلاحیت دیکھے بنا اگر کام دو گے، کام بھی خراب ہوگا اور آدمی بھی خراب ہوگا، کیونکہ اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں، وہ خراب ہو جائے گا، اس کی صلاحیتیں خراب ہو جائے گی۔ تو انسان کی صلاحیت کو دیکھ کر اسے کام دینا چاہیے۔ اب ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیت پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ ہمیں شیطان سے ہمیشہ بچائے، شیطان سے ہماری حفاظت کرے، اس مردود سے، اس لعین سے ہماری حفاظت کرے۔ نمبر 2، اللہ سے جب دعا مانگو سچے دل سے دعا مانگو، دل کو حاضر کر لو، بالکل حاضر کر کے رب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو میرا رب ہے، مالک ہے، اللہ مجھے یہ دے وہ دے، یہاں بچا وہاں بچا، سچے دل سے دعائیں مانگا کرو۔ نمبر 3، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو، ہر حال میں اچھا سلوک کرو۔ جیسے حضرت یوسف نے کتنا اچھا سلوک کیا، جیل کے اندر اچھا سلوک کیا، اچھے طریقے سے رہے۔ اچھا سلوک کرنا ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ نمبر 4، ہمیشہ شرک سے پناہ مانگو، اللہ میں مرتے دم تک مجھ سے شرک مت کروانا، شرک کے راستوں سے بچانا، حرام کے راستوں سے بچانا، غلط کے راستوں سے بچانا، اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے کے اندر پناہ مانگا کرو۔ نمبر 5، دین کی ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توحید پرست بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نمازی بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قرآن والا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے میں ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں، اس پر اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نمبر 6، جن کو تعلیم دینا ہے ان کی عزت کیا کرو۔ جیسے آپ کے گھر میں والدہ دین کو نہیں سمجھتی، بھائی دین کو نہیں سمجھتے، عزت دو اور انہیں دین بتاؤ، عزت دینا پڑے گی آپ کو۔ آپ سوچو کہ انہیں ذلیل کر کے دین سکھا دو گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعوت دینا چاہتے ہو، تعلیم دینا چاہتے ہو، تو اس کی عزت آپ کو کرنا پڑے گی، بنا عزت کے تعلیم کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو آج کے درس میں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی اور میں نے رکھی۔ انہی باتوں پر اپنی بات کی آج کی کلاس کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی باتیں جو میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں اس پر مجھے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔